یہودی کہتے ہیں بیت المقدس ہمارا ہے، جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اس مہم کو پورا کرنے کے لیے صبح شام کوشش کی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من عاداهم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کہاں پر ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فی بیت المقدس واکناف بیت المقدس، یہ بیت المقدس کے اندر ہوں گے اور بیت المقدس کے ارد گرد۔ پھر یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کی مصلحت کے لیے جو کام کیے ہیں فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کریں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الامه الدجال، کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی دن رہ جائے تو اللہ جل شانہ اس دن کو اتنا لمبا فرما دیں گے کہ اس امت کا آخری فرد وہ دجال کو قتل کر دے گا۔ پھر یہودی درخت کے پیچھے اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت اور پتھر کہے گا کہ اے مسلم، اے اللہ کے بندے آ جاؤ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، تعال فقتلوا، اس کو قتل کر لو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ انتم شرقیۃ نہر الاردن وہم غربها، کہ تم نہر اردن کے مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو۔ پھر یہودی کہتے ہیں جی عربوں نے جو اسرائیل کے ساتھ جنگ چھیڑی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ختم کر دیں، جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم جو رب تعالیٰ کے ہاں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ ان کو رب تعالیٰ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یہ تو یہودیوں کی باتیں سچی ہیں یا مسلمانوں کی باتیں سچی ہیں؟ مسلمانوں کا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سچی ہے۔ یہودی وہ اپنی کتاب تورات کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ مسلمان اپنے قرآن کو پڑھتے تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو فلاح کی مت لانا۔ تو اس صورت میں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن کمزور ہونا کوئی عیب کی بات تو نہیں۔ ہمارے مسلمانوں پر قبضہ ہے لیکن قبضہ ہونا کوئی عیب کی بات تو نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہیں یہ میں لوگوں کے ہاں ان کو میں گردش کراتا ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ رب تعالیٰ مسلمانوں پر کافروں کو غلبہ عطا کرتے ہی نہیں ہیں اور نہ کریں گے۔ اور اس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ رب تعالیٰ کے لیے کہ رب تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس حالت میں چھوڑ دیں، حتی یمیز اللہ، یہاں جب تک کہ رب تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ تو پھر ہم اپنے قرآن سے کیوں دور ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے کیوں دور ہیں؟ پھر بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ یہودیو تمہارا شکریہ کہ تم نے ہماری اوپر حقائق کھول دی یہ باتیں کر کے، جن باتوں کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان القدس لیست حربا، کہ بیت المقدس جنگ کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ امت مسلمہ کے شعائر میں سے ہے۔